داد تحسین کے مستحق ہیں اور لائق مبارکباد ہیں جناب حاجی محمد انور صاحب کہ انہوں نے ہر مہینے کے اندر فکر آخرت کے عنوان سے اس مجلس کا آغاز کیا تھا اور 1 سال ہو چکا ہے جو اپنے سفر پر رواں دواں ہے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس مجلس کو ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ حاجی انور صاحب کے بھانجے نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور اس بات سے بہت زیادہ مسرت اور شادمانی ہوئی کہ اس حافظ قرآن کو، معصوم بچے کو صفحات تک یاد ہیں، ورنہ صورتیں یاد ہوتی ہیں، رکوع یاد ہوتے ہیں، لیکن صفحات کے اعتبار سے قرآن کریم پڑھا جائے یہ بہت ہی کمیاب اور نادر بات ہے، ایسی چیز دیکھنے کو نہیں ملتی۔ یقیناً اس کو قرآن کریم کا معجزہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ کہا جائے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ قرآن کریم کو دشمنان اسلام نے بے پناہ مٹانے کی کوششیں کیں۔ کبھی اسپین کے اندر جب مسلمانوں پر زوال آیا تو لاکھوں قرآن کریم کے نسخے لائے جاتے تھے اور چوراہوں پر ان کو نظر آتش کیا جاتا تھا۔ جب سقوط بغداد ہوا اور تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا تو قرآن کریم جو منبع علم ہے اور تمام علوم کا سرچشمہ ہے، اس کے نتیجے میں بڑی بڑی لائبریریاں، بڑے بڑے کتب خانے وجود میں آئے، لیکن تاتاریوں نے ان کتب خانوں کو دریائے دجلہ کے اندر ڈال دیا اور ایک زمانے تک دریائے دجلہ کا پانی سیاہ ہو کر بہتا رہا۔ اس وقت عورتیں قرآن کریم کو اپنے سروں پر رکھ کر نکلیں، بچے اپنے سروں پر رکھ کر نکلے، مردوں نے بھی دہائی دی اور فریاد کی، لیکن تاتاریوں کی تلواروں سے اللہ کے احکام کے چھوڑنے کی وجہ سے نہ بچ سکے۔ لیکن اس وقت بھی جب وہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے تھے، کتب خانوں کو جلا رہے تھے، دریا برد کر رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اسلام کو، قرآن کو، مسلمانوں کو مٹا دیا، اس وقت ایک معصوم بچہ سامنے آتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ نے اس کے دل اور دماغ کے اندر قرآن کریم کو محفوظ فرمایا تھا، وہ شروع سے تلاوت کرتا ہے اور آخر تک قرآن کریم کی تلاوت کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے حفاظت کا وعدہ فرمایا اور یہ جذبہ ہماری دینی اور اسلامی ماں اور بہنوں کے اندر بھی ہمیشہ سے موج زن رہا ہے اور دلوں میں کار فرما رہا ہے۔ پانی پت کے اندر ایک معزز اور نیک خاتون جوان العمر عورت تھی، اس نے اب اس کے لیے بڑے بڑے لوگوں کے، امیر اور مالداروں کے پیغام نکاح تھے، لیکن اس نے یہ اعلان کیا کہ جو مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے میں قرآن کریم کے بارے میں اس سے کہوں گی کہ فلاں جگہ سے تلاوت کر، اگر بغیر کسی اٹک کے، بغیر کسی متشابہ کے اور غلطی کے اس نے قرآن کریم کو پڑھ لیا تو میں اس سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ کتنے علماء اور حفاظ کرام اس شوق میں کہ اس حسین و جمیل اور اللہ کی نیک بندی، پارسا اور متقی اور پرہیزگار عورت سے ہمارا نکاح ہو جائے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی، یہ شوق اور جذبہ لے کر جاتے۔ وہ پردے کے پیچھے اور یہ حافظ قرآن یا عالم دین پردے کے اس جانب بیٹھتے اور وہ کہتی کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اس آیت کریمہ کو ذرا پڑھو، اس آیت کریمہ کے اندر کہیں تو سونا ہے، کہیں یوسونا ہے، کہیں یوسا ہے، تو اس طرح عام طور سے حافظ قرآن کو متشابہ لگ جاتا ہے۔ جو بھی جاتا تھا
اور جب وہ تلاوت کو کہتی تھی تو امتحان میں کامیاب نہیں ہو پاتا تھا، یہاں تک کہ فیل ہو جاتا تھا۔ لیکن ایک حافظ قرآن کریم آئے، ان سے کہا کہ تم اس آیت کریمہ کو پڑھو۔ انہوں نے بلا جھجک، بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی اٹک کے اس آیت کریمہ کی تلاوت کر دی اور اس سے نکاح ہو گیا۔ کیسا جذبہ تھا! ایک تو یہ دیکھیے کہ قرآن کریم کے ایسے مضبوط حافظ جس کی مثال آج اس بچے نے تازہ کر دی ہے، ہر زمانے کے اندر رہے اور عورتیں بھی رہی ہیں۔ اور دوسری بات، ایک زمانہ وہ تھا اور یہ جذبہ ہماری ماں اور بہنوں کے دلوں کے اندر بھی تھا کہ وہ دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کو اور دین کو اپنا مقصد زندگی بناتی تھیں۔ ان کا مطمح نظر صرف دین اور آخرت ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے نکاح کا بھی یہی رکھا کہ جو قرآن کریم کی تلاوت بغیر کسی غلطی کے کر دے گا میں اس سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ کتنی بڑی پکی حافظ قرآن ہوگی وہ! اور دیکھو، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت مقصد پیش نظر اور آخرت مقصد زندگی تھا، اس لیے اس نے دنیا کی دولت کو، دنیا کے بنگلوں کو، دنیا کی گاڑیوں کو، دنیا کے عیش و آرام کو اپنا مقصد نہیں بنایا۔ ورنہ آج تو یہ ہے کہ جب نکاح کی باری آتی ہے اور پیغام نکاح پیش کیے جاتے ہیں تو دنیاوی مال و دولت اور دنیاوی عیش و آرام دیکھا جاتا ہے، آخرت کی طرف نگاہ ہی نہیں جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ آخرت کا جذبہ ہمارے دلوں میں بھی اور ہماری ماں اور بہنوں کے دلوں میں بھی پیدا فرما دے۔ پہلے زمانے کے اندر جس طرح عورتیں دیندار اور نیک، اور جب عورت دیندار اور نیک ہوتی ہے تو گھر کا ماحول دیندار بنتا ہے، گھر کا ماحول پاکیزہ بنتا ہے، گھر کے ماحول کے اندر دینداری آتی ہے، خوف خدا پیدا ہوتا ہے، آخرت مقصد زندگی بن جاتی ہے، دنیا کے عیش و آرام کو ٹھوکریں مار دی جاتی ہیں۔ پہلے زمانے میں جب دین ہماری ماں اور بہنوں کی زندگیوں کے اندر تھا، اللہ کا ڈر سے ان کا دل لبریز تھا اور خوف خداوندی اور آخرت پیش نظر تھی، اس وقت جب لڑکیاں اور بچیاں جوان ہو جاتی تھیں تو ماں باپ ان کو اپنے گھر کے اندر رکھتے، اور یہ بیچاری بچی جوان اس وقت تک جب تک کہ کوئی پیغام نکاح آتا ہے یا رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتی ہے اور نکاح کے بندھن میں بنتی ہے، اس وقت تک یہ اپنے گھر کی چہار دیواری میں رہتی اور خوش خط انداز سے قرآن کریم کی کتابت کرتی تھی اور لکھتی تھی۔ کوئی بچی 2 سال کے اندر، کوئی بچی 3 سال کے اندر قرآن کریم کو بہترین انداز میں اور خوش خط انداز میں اس کو لکھ لیا جاتا تھا۔ جب پورا قرآن کریم تیار ہو جاتا اور یہ بچی پورے قرآن کریم کو لکھ لیتی اور پھر اس کا نکاح ہوتا اور رخصتی کا وقت آتا تو اس کا باپ بہترین جزدان میں، ریشم اور حریر کے جزدان میں اس قرآن کریم کا جز بناتا اور اس کا کپڑا پہناتا، اور پھر جب رخصتی کا وقت آتا تو یہ قرآن کریم جہیز میں دیتا تھا، یہ کہہ کر کہ یہ میری بیٹی کی تقدس کی ضمانت ہے، میری بیٹی کی عفت اور پاک دامنی کی گارنٹی ہے، یہ قرآن کریم اس نے گھر کی چہار دیواری میں رہ کر اس کو لکھا ہے، یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ میری بیٹی نے نکاح ہونے کے وقت تک جوانی کا عالم پارسائی کے ساتھ، خدا ترسی کے ساتھ، عفت و پاک دامنی کے ساتھ اور عصمت کے ساتھ گزارا ہے، نہ اس کے دامن پر کسی کی نگاہ پڑی ہے اور نہ اس کی نگاہ کسی اجنبی کے اوپر پڑی ہے۔ یہ قرآن کریم جہیز میں دیا جاتا تھا تو اس بات کی ضمانت ہوتی تھی۔ آج یہ جذبہ بالکل مفقود بلکہ ناپید ہو گیا ہے۔ ہماری مسلمان بچیاں اردو لکھنے اور پڑھنے سے بالکل ناواقف ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس طرح مادیت پرستی پیدا ہو گئی ہے اور مادیت کا دور اس طرح ہمارے اوپر غالب آتا چلا جا رہا ہے۔ بہرحال قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ، لکھنے کا جذبہ، تلاوت کا جذبہ اللہ تبارک و تعالی مردوں کے ساتھ ہماری ماں اور بہنوں کے دلوں میں بھی پیدا فرما دے۔ وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران وكفي لا يفارقها أداء